أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور امت اسلامیہ کو آپ کے علم سے مستفید فرمائے۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شیخ صاحب محترم، گزارش یہ ہے کہ 2 دن پہلے ایک بہت بڑی مارکیٹ جانا ہوا تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے 3 دکانیں کرائے پر لی ہیں۔ ان کے سامنے والی جو 3 دکانیں ہیں وہ اس وقت خالی ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ یہ 3 دکانیں خالی ہیں، اگر آپ ان کا ایڈوانس دیتے ہیں 5 لاکھ روپے تو کرایہ ہوگا 50,000، اور اگر آپ ایڈوانس دیتے ہیں 15 لاکھ تو کرایہ ہوگا 5,000۔ یعنی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایڈوانس 5 لاکھ روپے دیتے ہیں تو کرایہ ہوگا 50,000 روپے، اور اگر آپ ایڈوانس دیتے ہیں 15 لاکھ روپے تو کرایہ ہوگا 5,000 روپے۔ تو شیخ صاحب محترم، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیجئے، اللہ آپ کو برکت دے اور ہمیں مستفید فرمائیے۔ بہت سارے بزنس مین، تجار، تاجر حضرات کا مسئلہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج تک ہمیں اس کا تسلی بخش جواب کہیں سے نہیں مل سکا، کسی نے آج تک ہمیں اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا جس سے ہماری تشفی ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس کا تسلی بخش جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دے دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 2 حیثیتوں سے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پہلی حیثیت تو یہ ہے کہ اس ایڈوانس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ایڈوانس اس لیے لیا جاتا ہے کہ کرایہ دار جب مکان یا دکان کو چھوڑتا ہے تو دکان کے کچھ واجب الادا بل ادا نہیں ہوتے یا اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو مالک کو یہ حق ہے کہ اس کے ایڈوانس سے وہ بلوں کی ادائیگی کر سکے یا ٹوٹ پھوٹ کی اصلاح کر سکے۔ اس لیے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کا ایڈوانس اپنے پاس لے سکتا ہے۔ کرایہ دار سے مالک جو ہے وہ 2 ماہ کا ایڈوانس کرایہ وصول کر لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایڈوانس اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت زر ضمانت کی ہے۔ وہ مالک کے پاس زر ضمانت ہوتا ہے کہ اس نے اس کی ادائیگی کرایہ دار کو کرنی ہے جب اس نے اب اس دکان کو یا مکان کو چھوڑنا ہے۔ جب وہ اس کے پاس بطور زر ضمانت ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ ایک قرض ہے جو اس کے پاس ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے، تو اس زر ضمانت یا قرض کے بدلے جو کرائے میں چھوٹ دی جاتی ہے، کرائے میں کمی کی جاتی ہے، یہ صریح سود ہے۔ کل قرض جر منفعتا فہو ربا۔ ہر وہ قرض جو کسی منفعت کا پیش خیمہ ہو اس کو سود کہتے ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس گیا
تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ آپ جس سرزمین میں رہتے ہیں وہاں سود عام ہے، اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ تحفے کے طور پر آپ کو لکڑیوں کا گٹھا دیتا ہے یا کچھ جو دیتا ہے یا اس طرح ایندھن لا کر دیتا ہے، تو اس کو وصول نہ کرنا، کیونکہ یہ آپ کے قرضے کے بدلے میں ہے۔ اگر قرضہ آپ نے اس کو نہ دیا ہوتا تو پھر تو یہ تحفہ طائف آپ کو نہ دیتا، تو اس کو وصول نہ کرنا، فإنہ ربا، کیونکہ یہ سود ہے۔ اس بنا پر قرضے کے بدلے کرایہ دار کو جو کرائے میں چھوٹ دی جاتی ہے کہ اگر اتنا ایڈوانس دو گے تو کرایہ یہ ہوگا، اگر اس سے زیادہ ایڈوانس دو گے تو کرائے میں کمی کی جائے گی، یہ کرائے میں کمی بیشی کا جو نفع ہے وہ اس ایڈوانس کی بنیاد پر ہے جو کہ قرض ہے، زر ضمانت ہے، تو اس سے جو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو سود ہی کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ سود ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس طرح کے ایڈوانس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ایڈوانس جو ہے اس کو استعمال میں لانا بھی جائز نہیں ہے، زر ضمانت کو استعمال میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ بعض ضمانت کے طور پر اپنے پاس کوئی مکان رکھ لیتے ہیں، اس مکان میں اپنی رہائش رکھ لیتے ہیں یا اس میں اس کو کرائے پر دے دیتے ہیں، تو یہ کرایہ وصول کرنا یا خود رہائش رکھنا یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ وہ تو اس کے پاس بطور امانت کے ہے، تو جو بطور امانت کے چیز آئے اس کو استعمال میں لانا بھی صحیح نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.